بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا لیسن باب انفعال کے حوالے سے ہے۔ باب انفعال میں انفعال ماضی کا صیغہ ہے، ینفعل یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور انفعال یہ مصدر ہے۔ ناظرین، جو باب انفعال ہے یہ باب ثلاثی مزید فیہ میں 7 نمبر چیپٹر سمجھا جاتا ہے، 7 نمبر فارم ہے بیسیکلی یہ ورب کی۔ اور پہلی خصوصیت باب انفعال کی یہ ہوتی ہے کہ باب انفعال کا تعلق زیادہ تر ظاہری اعضاء اور پوشیدہ اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسری اس کی خوبی یہ ہوتی ہے اس فعل کی کہ اس کے جو افعال ہیں وہ لازم ہوتے ہیں، یعنی لازم وہ افعال ہوتے ہیں جن کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی اور مفعول کے بغیر ہی ان کی بات پوری ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس فعل مجرد متعدی ہے قاصرہ، جس کا مطلب ہے اس نے توڑا، لیکن جب یہ باب انفعال میں جائے گا تو یہ بن جائے گا ان کا سرا، یعنی وہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں قاشفہ، اس نے کھولا، اور باب انفعال کے حوالے سے یہ لازم بن جائے گا ان کا شفا، وہ ظاہر ہو گیا۔ تو ناظرین، جو تیسری خوبی ہوتی ہے، اہم خوبی جو باب انفعال کی ہے، وہ اسے کہتے ہیں ابتدا۔ ابتدا کا مطلب ہے کہ باب انفعال میں آنے کے بعد جو فعل ہوتا ہے وہ ایک نئے معنی بھی دیتا ہے جو کہ اس کے فعل مجرد میں پہلے معنی موجود نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں طلاقہ، وہ جدا ہو گیا، ماضی کا صیغہ ہے فعل مجرد کا، لیکن پھر ہم کہتے ہیں ان طلاقہ، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ چل پڑا۔ اب جو چل پڑا ہے اور جو جدا ہو گیا ہے، یہ دونوں کا بہت فرق ہے۔ تو گویا کہ یعنی ایک نئے معنی بھی باب انفعال میں ملتے ہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں انکسرا، ینکسرو انکسارن، انکسرا ماضی کا صیغہ ہوا، ینکسرو مضارع کا صیغہ ہوا، انکسارن اس کا مصدر ہوا۔ اسی طرح انکشفا، ینکشفو انکشافن، جس کا مطلب ہے ظاہر ہونا، کھلنا۔ اسی طرح انقلبا پلٹ جانا، ینقلبو یعنی جو پلٹتا ہے، اور انقلابن یعنی اس کا پلٹ جانا مصدر میں آئے گا، انقلابن۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں انفلقا، پھٹ جانے کو کہتے ہیں، ماضی کا صیغہ ہے ینفلقو یعنی جو پھٹتا ہے، اور انفلاقن اس کا مصدر ہوگا۔ اب ہم قرآنی آیات دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم باب انفعال کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ سورہ الشورى کی آیت ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، پس ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ تو ضرب لگا اپنی لاٹھی کے ساتھ دریا پر، فَانْفَلَقَ تو وہ پھٹ گیا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ تو بس وہ ہو گیا ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کی مانند۔ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں ناظرین انقدر، ینقدر، انقدار، جس کا مطلب ہوتا ہے ماند پڑنا، بکھر جانا۔ انقدار مصدر ہے، انقدر ماضی ہے، ینقدر مضارع ہے، کس کا؟ باب انفعال کا۔ سورہ توبہ کی آیت ہے ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبہم، پھر وہ پھر گئے تو پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو۔ اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں ناظرین صرفہ مجرد ہوا ماضی، ثلاثی مجرد، یصرف اس کا مضارع ہوا، اور انصرفہ یہ باب انفعال سے ہے، ینصرف یعنی وہ پھرتا ہے، اور انصراف اس کا مصدر ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ شمس میں کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها، اس میں غور کریں کہ اس میں انبعث، ینبعث، انبعاثن باب انفعال ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ یاسین میں وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، کہ نہیں سکھائی ہم نے اسے شاعری اور نہ ہی وہ شان ہے اس کے، نہیں ہے یہ سوائے نصیحت اور واضح قرآن کے۔ تو ناظرین یہاں پہ دیکھیں ام بغایا اور ام باغیہ اور ام بغا، یہ اس کا صیغہ ہوا، اور اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں یم باغیو، یم باغیہ اور یم باغی، وہ شان ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو صیغہ ہے یہ باب انفعال کا صیغہ ہے۔ ناظرین یہ تو باب انفعال کا ماضی تھا،
اور اس کی مثالیں تھیں قرآن حکیم کے حوالے سے اور پھر باب انفعال کی جو خصوصیات ہوتی ہیں۔ لیکن ناظرین اگر ہم اسماء مشتقہ کے حوالے سے دیکھیں کس طریقے سے جو اس میں فاعل بنتے ہیں، چونکہ باب انفعال میں مفعول نہیں بنتا، چونکہ مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، چونکہ فعل لازم ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس میں فاعل بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے پڑھا تھا کاشفہ، ان کاشفہ اس کا فعل ہوگا باب انفعال سے کشفہ سے، اور منکشفن یعنی ظاہر ہونے والا، اور اسی طرح قلبہ ان قلبہ، اور منقلبن پلٹنے والا، اور اسی طرح ان قادرہ اور اس سے جو فاعل ہوگا وہ بنے گا منقدرن بکھر جانے والا، اور ان فطرہ یعنی پھٹ جانے کو کہتے ہیں باب انفعال میں آئے گا، اور منفطرن اس سے اس میں فاعل ہوگا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں ان صرفہ اور منصرفن اس سے فاعل ہوگا، اور اسی طرح قطع ان قطع اور منقطعن اس کا فاعل ہوگا۔ تو ناظرین اس طریقے سے ہم اپنے جو اس میں فاعل ہیں اس کو ہم اس کے فعل سے بنا سکتے ہیں، اور یہی ہم نے آج کے لیسن میں سیکھنا تھا کہ کس طریقے سے ہم جو فعل ہوگا باب انفعال کا اس سے اس میں فاعل کیسے بنا سکتے ہیں، چونکہ اس میں مفعول کی گنجائش نہیں ہوتی اور صرف اس میں فاعل بنتا ہے، کیونکہ اس میں جو باب انفعال کا جو فعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ لازم ہوتا ہے، اور لازم کو کبھی بھی مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج کا ہوم ورک پھر یہ ہونا چاہیے کہ آپ قرآن حکیم پڑھتے ہوئے ایسے الفاظ تلاش کریں جو باب انفعال سے ہوں، وہ فعل ہوں یا فاعل ہوں، آپ ان کو پڑھنے کے بعد الگ کریں، اپنی کم سے کم 10 ایسے الفاظ دیکھیں جو باب انفعال سے ہوں، بے شک فعل ہوں بے شک اسم ہوں، ان کو آپ الگ کریں، اور تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ باب انفعال میں آنے والے فعل کس طریقے سے فاعل بنتے ہیں اور مختلف اشکال اختیار کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔